دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہت غریب دھوبی رہتا تھا۔ کپڑے دھونے کے ساتھ ساتھ وہ آسمانوں کی طرف متوجہ رہتا تھا اور اکثر اس کے قریب جانے کے خواب دیکھتا تھا۔ ہر روز وہ اور اس کی بیوی کپڑے دھوتے ندی کے کنارے جاتے تھے۔ ایک دن جب اس کی بیوی کپڑے خشک کر رہی تھی، انہوں نے آسمان کی طرف ایک اڑتا ہوا ہاتھی دیکھا۔ جیسے ہی ہاتھی نے زمین کو چھوا، وہ غائب ہو گیا۔ اگلے 2-3 دن تک دونوں میاں بیوی ایک ہی چیز کے مشاہدہ کرنے میں لگے رہے، ہاتھی کا آسمان سے اترنا اور غائب ہو جانا۔ تجسس دونوں میاں بیوی سوچتے رہے آخر کیا کیا جائے۔ انہوں نے تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا کہ یہ ہاتھی زمین پر کیوں آیا اور اس کے غائب ہونے کی وجہ کیا ہے۔ اگلے دن وہ آسمان پر نظریں جمائے ہاتھی کا بے تابی سے انتظار کرنے لگے۔ آخر کار انہوں نے ہاتھی کو دوبارہ اترتے ہوئے دیکھا۔ جوڑے نے اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسے دوبارہ گنے کے کھیت میں اترتے ہوئے دیکھا۔ ہاتھی گنے کے کھیت میں اترا اور اس کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ وہ گنا کھانے لگا۔ گنا کھانے کے بعد ہاتھی دوبارہ اڑان بھرنے کے لیے تیار ہوا۔ جیسے ہی آسمان کی طرف بلند ہوا، جوڑے نے اس کی دم پکڑی اور اس کے ساتھ اڑنے لگے۔ ہاتھی بہت بلندیوں پر چڑھ گیا اور جلدی دھوبی اور اس کی بیوی نے سونے، ہیرو اور قیمتی جواہرات کا ایک چمکدار پہاڑ دیکھا۔ دونوں حیران ہو گئے۔ پہاڑ اس قدر چمک رہا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے کوئی بہت پہلے اپنا خزانہ وہاں چھوڑ گیا ہو۔ جب ہاتھی پہاڑ پر اترا تو جوڑا زیادہ سے زیادہ سونا اکٹھا کرنے کے لیے دوڑے۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے سے مغلوب ہو کر انہوں نے ہاتھی کی دم پکڑ کر صبح کے وقت زمین پر واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ زمین پر واپس آنے کے بعد وہ اپنی نئی دولت کے ساتھ گھر واپس آ گئے۔ غریب دھوبی جو اب تیزی سے دولت مند ہو رہا تھا، پورے گاؤں کو حیران کر کے رکھ دیا۔ وہ اچانک اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ گاؤں والے دھوبی سے ملنے جانے لگے، اس کی نئی دولت کا راز پوچھنا شروع کر دیا، لیکن اس نے کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ ایک دن جب دھوبی شہر میں تھا، ایک نازیبا پڑوسی اس کی بیوی سے ملنے آیا اور غیر معمولی بات چیت کے ذریعے خزانے کا راز افشا کرنے کے لیے اسے دھوکہ دیا۔ دھوبی واپس آیا تو اس کی بیوی نے سب کچھ تسلیم کر لیا۔ اس کی دھوکہ دہی پر غصے میں اسے احساس ہوا کہ نقصان کو ختم کرنے میں بہت دیر ہو چکی ہے۔ اگلی صبح گاؤں والوں کا ایک ہجوم اس کے گھر کے باہر جمع ہوا۔ اس سے التجا کرنے لگا کہ وہ انہیں اڑتے ہاتھی کے پاس لے جائے اور خزانہ تلاش کرنے میں ان کی مدد کرے۔ لالچ میں اندھا ہو کر دھوبی نے یہ سوچتے ہوئے اتفاق کیا کہ وہ اس سے بھی زیادہ دولت اکٹھا کر سکتا ہے۔ اگلے دن صبح سویرے پورا گاؤں گنے کے کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ آنکھیں آسمان پر جمی ہوئی تھی۔ ہاتھی جب گنا کھانے کے لیے اترا تو گاؤں والے بے صبری سے انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ اڑنے لگا، سب نے ایک ایک کر کے اس کی دم کو پکڑ لیا اور اس کے پیچھے ایک لمبی زنجیر بنا لی۔ دھوبی سامنے تھا، دم کو پکڑے ہوئے دیہاتوں کی قطار کی قیادت کر رہا تھا۔ جب وہ آسمان پر چڑھ رہے تھے، جو وہ اونچے اڑتے گئے، گاؤں والے آپس میں گپ شپ کرنے لگے، اونچی آواز میں سوچنے لگے کہ خزانہ ان کا کتنا انتظار کر رہا ہے۔ ایک دیہاتی نے دھوبی سے پوچھا، کتنا سونا ہوگا؟ لالچ میں اندھا ہو کر اور دکھاوے کے خلاف مزاحمت کرنے سے قاصر دھوبی نے ایک لمحے کے لیے ہاتھی کی دم چھوڑ دی اور اپنے بازو پھیلا کر یہ ظاہر کیا، بہت کچھ۔ جیسے ہی اس نے جانے دیا، گاؤں والوں کا پورا سلسلہ اپنی گرفت کھو بیٹھا اور زمین پر گرتے گئے۔
दरी असना हाथी बेफिक्र होकर आसमान में गायब हो गया। देहातियों के पास खाली हाथ के सिवा कुछ नहीं रहा, गिर भी गए और कुछ नहीं मिला, और वो बेचारा धोबी भी खाली हाथ रह गया, क्योंकि लालच बुरी बला है। अगर वो धोबी लालच नहीं करता, दोबारा हाथी को नहीं बांधता, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बजाय सबको ले जाने के उनकी मदद करता और लालच नहीं करता, क्योंकि लालच बुरी बला है और इसका अंजाम बहुत बुरा होता है।